بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر کورس ممبرس، آج ہم اپنا نیکسٹ لیکچر کریں گے۔ ابھی تک ہمارے زیارت کورس کے 3 لیکچر ہو چکے ہوئے ہیں۔ پہلے خواب میں ہم نے خوابوں کے اوپر بات کی تھی کہ شعور اور لاشعور کیا ہوتے ہیں، خواب کا تعلق لاشعور سے ہے، اور لاشعور کن چیزوں کو ہمیں خواب میں دکھاتا ہے، ان چیزوں کو جن کو ہم بہت زیادہ اپنی سوچ میں وقت اور جگہ دیتے ہیں، بہت زیادہ سوچتے ہیں، بہت زیادہ دہراتے ہیں۔ اس سبق کا ہمارا خلاصہ یہ تھا کہ ہم نے زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم خواہش مند ہیں، تو اس کو ہم نے اپنی سوچ میں جگہ بھی دینی ہے، اپنی طلب کو اپنی سوچ میں جگہ دینی ہے، اور اپنی سوچ میں وقت دینا ہے، دہرانا ہے، اور اس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ دوسرا سبق تھا ہمارا جسم، نفس اور روح کے بارے میں، کہ روح اور نفس میں فرق کیا ہے۔ ہم نے ایک نیا علم اور نئی جہت سیکھی کہ نفس کیا ہے اور روح کیا ہے۔ اس کے بعد ہم نے اس سبق سے یہ اخذ کیا کہ جو نفس ہے وہ خواب میں دوسرے نفوس سے ملاقات کرتا ہے، اور خواب میں نفس کو زیارات ہوتی ہیں۔ پھر ہم نے تیسرا لیکچر عقائد کے بارے میں کیا کہ ہمارے وہ عقائد یا ہمارے وہ لمیٹنگ بلیفز، ہمارے وہ غلط عقائد، غلط سوچ ہماری، جو ہمارے زندگی میں بھی کامیابی میں رکاوٹ بنتی ہے، اور زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق اگر کسی کے غلط عقائد یا لمیٹنگ بلیفز ہیں تو وہ اس میں بھی رکاوٹ بنیں گے۔ اور اس سبق کا خلاصہ یہ تھا کہ ہم نے ایسے اگر ہمارے بلیفز ہیں تو ہم نے ان کو توڑنا ہے، ان کو ٹھیک کرنا ہے، اور درست اور بہتر سے بہتر اپنا یقین اور عقیدے اپنے پاس رکھنے ہیں اور بنانے ہیں۔ آج ہمارا چوتھا سبق ہے، یہ ہے، اس کا نام ہے مراقبہ استغفار۔ ایک خاص طریقے سے ہم مراقبہ کریں گے، خاص طریقے سے ہم استغفار کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں گے۔ اس سے پہلے اس کو مراقبہ استغفار کا طریقہ بتانے سے پہلے میں آپ کو جنرل سے یہ بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جب اللہ تعالیٰ سے توبہ کی جاتی ہے، استغفار کیا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو لازمی قبول فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کو آنر کرتے ہیں، استغفار مانگنے والے کو مغفرت عطا کرتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ ایک قول ہے کہ کسی نے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ توبہ کرنے والے کی توبہ قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ تو حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ اگر اللہ نے توبہ قبول نہ کرنی ہو تو اللہ تعالیٰ کسی کو توبہ کی توفیق نہیں دیتا، اور جس کو توبہ کی توفیق مل جائے اس کی توبہ لازمی قبول کرتا ہے۔ تو یہ آپ سمجھ لیں کہ توبہ آپ کریں گے، ہم کرتے بھی ہیں، سچے دل سے کریں گے تو لازمی قبول ہوگی، اور فوراً قبول ہوگی انشاءاللہ۔ اسی طرح ایک اور حکایت ہے کہ ایک پتھر کو پوجنے والا شخص تھا جو کہ ہمیشہ یا صنم یا صنم یا صنم کی تسبیح یا ورد کیا کرتا تھا۔ صنم کا مطلب ہوتا ہے پتھر، یعنی پتھر کو پوجتا تھا وہ۔ 40 سال سے وہ شخص اسی طرح پتھر کو پوجتا تھا، یا صنم کی آواز لگا کر۔ ایک دفعہ اسی طرح جب وہ اپنا ورد کر رہا تھا تو اس کے منہ سے غلطی سے یا صمد نکل گیا، یا صمد کا لفظ نکل گیا۔ صمد اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے۔ یا صمد جیسے ہی اس کی زبان سے نکلا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں، یعنی اے میرے بندے بتا تو کیا چاہتا ہے۔ تو فرشتوں نے عرض کی، اے باری تعالیٰ، آپ جانتے ہیں اس شخص یہ تو پتھر کو پوجتا ہے، یا صنم کہتا ہے، 40 سال سے یہ کہہ رہا ہے، اس نے تو غلطی سے یا صمد پکار دیا ہے، آپ اس کو ویلکم کر رہے ہیں۔ فرشتوں نے حیرت کا اظہار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے فرشتوں، میں بھی تو 40 سال سے انتظار کر رہا تھا کہ یہ میرا نام پکارے اور میں اس کو جواب دوں۔ تو یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے، اللہ تعالیٰ توبہ فوراً قبول کرتا ہے۔ ہم لوگ عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اتنے گناہ کیے ہیں، قبول نہیں ہوں گے، معافی نہیں ملے گی، یہ بھی ہمارا غلط عقیدہ ہے، یہ بھی ہمارا لمیٹنگ بلیف ہے۔ اللہ تعالیٰ تو معاف کر دیتا ہے، لیکن اگر ہم یہ خود سمجھ رہے ہیں تو یہ ہمارے اپنے لیے ایک بہت بڑی مصیبت ہے، اور ہمارے دل اور ذہن کے سکون میں بھی ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ ہم میں سے کسی کا اگر یہ عقیدہ، یہ سوچ ہے تو فوراً واش کر دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان نہیں ہے کہ کوئی معافی مانگے اور اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہ کرے، یہ اللہ تعالیٰ کی شان نہیں ہے۔ اوکے، اب ہم بات کرتے ہیں مراقبہ استغفار کی۔ ہم مراقبہ استغفار کریں گے۔ مراقبہ کہتے ہیں تصور کرنے اور محسوس کرنے کی ایک مشق ہوتی ہے، جس کو ہم مراقبہ کہتے ہیں۔ مراقبہ شروع تصور سے ہوتا ہے، محسوس کرنے سے ہوتا ہے، اپنی امیجینیشن سے مراقبے کی ابتدا ہوتی ہے۔ جو مراقبے کی ابتدائی مشقیں ہوتی ہیں وہاں اپنے آپ کو ٹارگٹ کر کے، تصور کر کے،
امیجنیشن سے اور پھر محسوس کر کے ایک خاص طریقے سے سیکوینس سے مشقیں کی جاتی ہیں، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان کا مراقبہ کھل جاتا ہے، انسان ایسی چیزیں بھی دیکھنا شروع کر دیتا ہے، ایسی چیزوں کا مشاہدہ شروع کر دیتا ہے جو اس نے خود سے تصور نہیں کی ہوتی، خود سے ٹارگٹ نہیں کی ہوتی۔ اس کو ہم مراقبہ کہتے ہیں، روحانی دنیا کی سیر کرنے کو، وہ چیزیں جو ہماری جسمانی آنکھ، ظاہری آنکھ نہیں دیکھ سکتی، ان چیزوں کا مشاہدہ کرنے کو مراقبہ کہا جاتا ہے۔ تو اب مراقبہ چونکہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے تو ہم مراقبہ پہ لمبی بات نہیں کریں گے، ہم صرف مختصر بات کر کے اپنا مراقبہ استغفار کی طرف جائیں گے۔ ایک خاص قسم کی ذہنی مشق اس کو آپ سمجھ لیں، ایک خاص قسم کا استغفار کرنے کا طریقہ سمجھ لیں آپ، اس سے ہم یہ مراقبہ استغفار کریں گے۔ اچھا جی، مراقبہ کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ کسی جگہ سکون سے بیٹھ جائیں، ٹیک لگا لیں، لیٹ کر بھی یہ آپ مراقبہ کر سکتے ہیں، اور اگر جائے نماز پہ بیٹھ کے کریں باوضو سے تو اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے۔ تو آپ نے ایسی آرام دہ پوزیشن لے لینی ہے، پوزیشن آرام دہ ہونی چاہیے، آپ ریلیکس ہونے چاہیے، بیٹھ کے ہم کام کریں گے، اور یہ کرتے وقت آپ نے اپنے آپ کو سمجھانا ہے کہ میں ایک چھوٹی سی 5-10 منٹ کی ایک ذہنی مشق کرنے لگا ہوں، ایک مراقبہ کرنے لگا ہوں، اس دنیا کے کاموں کی ٹینشنیں میں نے اس 5-10 منٹ کے لیے چھوڑ دینی ہے، دنیا کے کاموں سے بے نیاز ہو جانا ہے، اور صرف ایک اس دنیا سے بے خبر ہو کر ایک نئی دنیا کے لیے ہم ایک نئی مشق کریں گے، ایک مراقبہ کریں گے۔ اس کے بعد اپنی پوزیشن لے لینی ہے، بیٹھ جائیں، لیٹ جائیں، اپنے ذہن کو ڈھیلا چھوڑ دیں، اپنے جسم کو ڈھیلا چھوڑ دینا ہے، بالکل اپنے اعصاب کو ڈھیلا چھوڑنا ہے، ریلیکس کرنا ہے، کچھ دیر کے لیے اپنے ذہن کو خالی چھوڑنا ہے، سکوت کرنا ہے، یعنی انٹینشنلی کچھ نہیں سوچنا، آپ نے جان بوجھ کر کچھ نہیں سوچنا، اپنے ذہن کو ریلیکس کرانا ہے، ایزی ہونا ہے۔ ایک کام یہ کیا جا سکتا ہے کہ بعض اوقات آپ نے نوٹ کیا ہوگا، ہم بعض اوقات سونے کی ایکٹنگ کرتے ہیں یا بے جان ہونے کی ایکٹنگ کرتے ہیں، ہم ایک دم اپنے اعصاب، اپنے ذہن، اپنے جسم، اپنے دماغ کو ڈھیلا چھوڑ دیتے ہیں، ایک بے جان ہونے کی ایکٹنگ کرتے ہیں، کچھ دیر ہم اس کیفیت میں رہتے ہیں۔ یہ چیز بھی آپ ساتھ کریں، اس سے آپ کو جلدی وہ ریلیکسیشن ملے گی جہاں سے ہم نے آگے مراقبہ سٹارٹ کرنا ہے۔ تو آپ نے پوزیشن لینے کے بعد، جسم ذہن ریلیکس کرنے کے بعد، آنکھیں بند کرنے کے بعد، آنکھیں بند کر لینی ہیں، آنکھیں آرام سے بند کرنی ہے، زور سے بند نہیں کرنی، اور ساتھ ہم استغفار کریں گے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ یہ استغفار ہم کریں گے نہیں، استغفار کیا نہیں جاتا، استغفار پڑھا نہیں جاتا، استغفار کرنا ہے ہم نے، یعنی معافی طلب کرنی ہے، اس کو دعا سمجھ کے پڑھنا نہیں، ہم نے کرنا ہے۔ اگر کسی کو یہ عبارت لمبی لگ رہی ہے تو وہ صرف استغفر اللہ پڑھ لے، یعنی کہ اے اللہ میں تجھ سے استغفار طلب کرتا ہوں، معافی طلب کرتا ہوں۔ اور کسی کو یہ بھی مشکل ہے تو وہ اردو میں کہہ سکتا ہے، اپنی زبان میں کہہ سکتا ہے کہ اے اللہ مجھے معاف فرما دے، اے اللہ میرے گناہ معاف فرما دے۔ اچھا، جب ہم یہ عبارت پڑھ رہے ہوں گے، چاہے پوری پڑھیں، چاہے استغفر اللہ پڑھیں، چاہے اردو زبان میں اللہ سے معافی مانگیں، تو ہم نے نیت یہ رکھنی ہے، اس کا ذہن میں ارادہ یہ ہوگا، نیت یہ ہوگا، اللہ سے دعا یہ ہوگی، دل میں، ذہن میں جو ہوگی وہ یہ ہوگی کہ اے اللہ میرے تمام گناہ معاف فرما دے، میرے چھوٹے گناہ بھی معاف فرما دے، میرے جو بڑے گناہ ہیں وہ بھی معاف فرما دے، وہ گناہ جن کو میں جانتا ہوں وہ بھی معاف فرما دے، وہ گناہ جن کو میں نہیں جانتا جو مجھ سے انجانے میں ہوئے وہ بھی معاف فرما دے، اور اے اللہ میرے وہ گناہ بھی معاف فرما دے جو میری ذہنی اور دلی سکون کے راستے میں رکاوٹ ہیں، میرے وہ گناہ بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دے جو میرے دنیا میں کامیابی کے راستے میں رکاوٹ ہیں، جو میرے فراخی رزق کے راستے میں رکاوٹ ہیں، جو میرے رشتوں میں برکت کے راستے میں رکاوٹ ہیں، اور خاص طور پر ہماری وہ گناہ، ہماری وہ کوتاہیاں اللہ تعالیٰ معاف فرما دے جو ہمارے روحانی بلندی، اللہ کے نزدیک مقام اور زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں رکاوٹ ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے وہ گناہ معاف فرمائے گا۔ یہ ہم نیتیں رکھیں گے، اس میں نیتیں دل میں ہوں گی۔ جب اپنے استغفار پڑھنا ہے، چاہے پوری عبارت پڑھیں، تو آپ کے ذہن میں وہ جو الفاظ آپ ادا کر رہے ہیں اس کا ترجمہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ میں یہ ترجمہ پڑھ رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے۔ مخاطب آپ نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو رکھنا ہے، کہ یعنی آپ اللہ کو مخاطب کر رہے ہیں کہ اے اللہ میرے گناہ معاف فرما دے، مخاطب آپ کا اللہ تعالیٰ ہے، اور نیتیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں، اور توجہ سے آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ اگر بیچ میں کبھی خیال آ جائے تو اٹس آل رائٹ، واپس آ جائیں، خیال کو جھٹک دیں، واپس آ جائیں۔ یہ تو ہو گیا جو پڑھنا ہے۔ اب پڑھنے کے ساتھ مراقبہ کیا کرنا ہے، محسوس کیا کرنا ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ کنٹینیوسلی اپنے دل میں یا اپنے زبان سے یہ استغفر اللہ پڑھتے چلے جائیں گے۔ کوشش کریں کہ یہ آپ سوچ میں پڑھیں یا دل میں پڑھیں، آپ زبان بھی نہ ہلائیں اور صرف دل میں پڑھیں، جیسے ہم سوچ میں پڑھتے ہیں یا دل میں پڑھتے ہیں۔
زبان ہلانے سے اس لیے میں نے آپ کو یہاں روک رہا ہوں کیونکہ ہم نے آگے کچھ محسوس کر کے مراقبہ کرنا ہے. اگر ہم زبان سے وہ ادا کر کے پڑھیں گے تو ہماری توجہ بٹے گی اور ہم مراقبے پہ فوکس نہیں کر سکیں گے. تو استغفر اللہ آپ دل میں پڑھیں، سوچ میں پڑھیں اور آہستہ سپیڈ میں پڑھیں. تیز تیز نہیں پڑھنا ہم نے، دھیمے سے آہستہ سے پڑھنا ہے. مخاطب اللہ تعالیٰ ہوگا، الفاظ کے اوپر توجہ ہوگی کہ کیا پڑھ رہے ہیں. یہ آپ کا بیک گراؤنڈ میں چلتا چلا جائے گا. جیسے اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو اچھا کرے. ہم نماز میں تو اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھ رہے ہوتے ہیں، سوچیں ہماری کہاں سے کہاں بھٹکتی، پوری دنیا کی سوچیں، اپنی زندگی کی چیزیں ہم سوچ رہے ہوتے ہیں. جس طرح نماز میں وہ بیک گراؤنڈ میں ہمارے وہ نماز کے جو کلام ہوتا ہے وہ بیک گراؤنڈ میں چل رہا ہوتا ہے، خود بخود چل رہا ہوتا ہے، ہمیں فوکس نہیں کرنا پڑتا. اسی طرح آپ نے یہ استغفر اللہ اپنے بیک گراؤنڈ میں پڑھنا ہے، یعنی کہ کرنا ہم نے کچھ ہو رہا ہے، توجہ اس پہ نہیں ہونی چاہیے. تو آپ اس کو صرف استغفر اللہ پڑھ لیں، اردو میں اے اللہ میرے گناہ معاف فرما، ایسے کر کے دھیمے دھیمے لہجے میں اس کو اللہ کو مخاطب کر کے پڑھتے چلے جائیں. اب مراقبہ میں تصور اور محسوس کیا کرنا ہے میں اب آپ کو وہ بتانے لگا ہوں. آپ نے استغفار ایسے دل میں سکون سے بیک گراؤنڈ میں پڑھتے جانا ہے اور یہ خود سے پہلے تصور کرنا ہے اور ساتھ محسوس بھی کرنا ہے. اگر ہم صرف تصور کریں محسوس نہ کریں تو یہ فینٹیسی بن جاتی ہے، خام خیالی بن جاتی ہے، خیالی پلاؤ بن جاتا ہے. اگر ہم تصور کے ساتھ محسوس کرنا شروع کر دیں تو یہ مراقبہ بن جاتا ہے. تو آپ نے تصور کرنا ہے اور محسوس کرنا ہے کہ آپ جو اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے استغفار کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ جو استغفار کو قبول کرنے والا ہے اس کا ایفیکٹ آپ کے پڑھنے کے اوپر اس طرح آ رہا ہے کہ آپ کے ذہن سے آپ نے محسوس کرنا ہے کہ آپ کے ذہن سے گناہوں کا بوجھ جیسے جیسے آپ پڑھتے چلے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ قبول کرتا جا رہا ہے اور آپ کے ذہن سے گناہوں کا بوجھ نکل کے آہستہ آہستہ زمین میں جاتا جا رہا ہے. زمین میں کشش ہے، کشش ثقل ہے. اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ زمین آپ کے گناہوں کا بوجھ اتارتی جا رہی ہے اور نیچے پھینکتی جا رہی ہے. وہ بوجھ آپ کو کسی سائے کی شکل میں بھی نظر آ سکتا ہے، کسی شیڈو کی شکل میں بھی نظر آ سکتا ہے، کسی وائرس کی شکل میں نظر آ سکتا ہے، گرد کی شکل میں نظر آ سکتا ہے. جس شکل میں آپ کو قدرتی طور پر آپ کا خود امیج بنے تو وہ آپ امیج بنا لیں اور وہ تصور محسوس کریں اور اس کو اپنے ذہن سے نیچے بہتا ہوا دیکھیں کہ وہ آہستہ آہستہ جیسے بادل آہستہ آہستہ ٹریول کر کے موو کرتے ہیں، جیسے پانی آہستہ آہستہ موو کرتا ہے، گرد کو بہا لے جاتا ہے. اس طرح آپ استغفار پڑھتے چلے جا رہے ہیں اور آپ کے سر کے اندر سے، آپ کے ذہن کے اندر سے کچھ آہستہ آہستہ بہہ کے نیچے کی طرف جاتا جا رہا ہے اور نیچے زمین کے اندر آہستہ آہستہ جذب ہوتا جا رہا ہے. یہ آپ نے تصور کرنا ہے اور ساتھ محسوس کرنا ہے. یہ آپ جیسے ہی تصور محسوس کرنا شروع کریں گے، شروع میں 1-2 سیکنڈ، چند سیکنڈ آپ کا وہ تصور اور محسوس کرنے کا امیج بنے گا، پھر ایک دم یہ بڑا آسان ہو جائے گا آپ کے لیے. آپ کو خود ہی واقعی محسوس ہونا شروع ہو جائے گا کہ آپ کا سر سے کچھ نکل کے زمین میں جا رہا ہے. اور اس کے لیے آپ جتنا اپنے ذہن کو ڈھیلا چھوڑیں گے اتنا وہ زیادہ آرام سے نیچے نکل کے نیچے جائے گا. ذہن کو ڈھیلا چھوڑنا ہے، جسم کو ڈھیلا چھوڑنا ہے، اعصاب کو ڈھیلا چھوڑنا ہے اور وہ خود بخود چیزیں بہہ کے نیچے نکلتی چلی جائیں گی. اسی طرح تصور محسوس کریں کہ سر سے کچھ نکل کے، ذہن سے نکل کے گناہوں کے اثرات یا گناہوں کے ایفیکٹ یا اس کا بوجھ نکل کے زمین میں جا رہا ہے. پھر اسی طرح آہستہ آہستہ اپنے پورے دماغ کو خالی اور صاف ہوتا ہوا دیکھیں، اپنے سر کو ہلکا ہوتا ہوا دیکھیں. آہستہ آہستہ آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا، محسوس ہونا شروع ہو جائے گا کہ میرا سر اتنا ہلکا ہو گیا ہے، اتنا یہاں پہ کچھ رہ گیا ہے. اوپر والا سر آدھا ہلکا ہو گیا، اس میں سے کچھ بہہ چکا ہے، نیچے والا ذہن کا حصہ، سر کا حصہ رہ گیا، وہاں سے نکلے گا. جہاں جہاں رہتا چلا جائے وہاں پہ اپنی توجہ لیتے جائیں کہ یہاں سے اب چیزیں گناہوں کے اثرات بہہ کے نکلتے چلے جائیں گے. اسی طرح اپنے پورے سر اور ذہن کو اپنا خالی کریں اس تصور اور احساس کے ساتھ. پھر اسی تصور اور احساس کے ساتھ اپنے سینے کو خالی کریں، اپنے دل کو خالی کریں کہ سینے سے بوجھ ہلکا ہوتا ہے وہ نیچے جاتا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ معاف فرماتا جا رہا ہے اور یہ سارا سارے گناہ کا بوجھ اثرات نیچے نکلتے جا رہے ہیں. اسی طرح اپنے دل کو خالی کریں، اسی طرح اپنے پورے آپ اپنے سینے کو خالی کریں، اپنے پورے جسم سے آپ کی چیزیں نکل کے نیچے جائیں گی ان کو جاتا ہوا دیکھیں، اپنے ہڈیوں میں سے دیکھیں جاتا ہوا. پھر آہستہ پھر تھوڑا سا ایک سٹیج اور آگے چلیں کہ آپ کے جو جسم کے اندر آرگنز ہیں ان سے نکل کے نیچے جا رہا ہے. پھر ایک قدم اور جائیں، آپ کی رگوں میں سے نکل کے وہ چیز گر رہی ہے، نیچے جا رہی ہے. پھر ایک قدم اور جائیں، آپ کی سکن میں سے کوئی چیز نکل کے نیچے جا رہی ہے، آپ کی سکن بھی ہلکی اور صاف ہوتی چلی جائے گی. پھر اپنے چہرے پر فوکس کریں کہ اس گناہوں کے اثرات آپ کے چہرے سے نکل کے نیچے جا رہے ہیں، اس کا ایفیکٹ، اس کے نفسیاتی اثرات جو ہیں، روحانی اثرات نکل کے نیچے جا رہے ہیں. اور یہ ایکسرسائز اس طریقے سے اپنے پورے جسم کو آپ نے اس گناہوں کے اثرات سے خالی ہوتا ہوا، گناہوں کو نکلتا ہوا دیکھنا ہے. وہ زمین کے اندر جذب ہوتے جا رہے ہیں اور آپ ہلکے ہوتے جا رہے ہیں، پیور ہوتے جا رہے ہیں. آپ کا جسم ذہن اندر سے خالی ہوتا جا رہا ہے، صاف ہوتا جا رہا ہے، میرا مطلب ہے پیور ہوتا جا رہا ہے. جب یہ ایکسرسائز آپ کرنا شروع کر دیں گے، آہستہ آہستہ کریں گے،
آپ کو خود نظر آئے گا، محسوس ہوگا کہ آپ اندر سے صاف اور پیور ہو رہے ہیں، آپ کا جسم پیور ہو رہا ہے، آپ کا نفس پیور ہو رہا ہے. پھر اسی طرح اپنے جسم سے نکالیں، پھر اپنے نفس سے بھی اس کو نکالیں کہ میرے اندر جو کچھ ہے، نفس ہے، اس سے بھی میرا بوجھ نکل رہا ہے. اپنی آنکھوں سے بھی اس گناہوں کے اثرات بوجھ کو نکلتا ہوا گرتا ہوا محسوس کریں. چہرے کی اسکن سے دیکھیں. اور یہ پوری ایکسرسائز جب آپ کریں گے، آپ کا ذہن بھی ہلکا ہو جائے گا، آپ کا سینہ قلب بھی ہلکا ہو جائے گا، آپ کی نفسیات بھی ہلکی ہو جائے گی. واقعی آپ کو محسوس ہوگا کہ سب کچھ کلیئر ہو گیا ہے. اور اس سے بڑھ کر کے آپ کی آنکھوں میں بھی روشنی آئے گی، چمک آئے گی، اور آپ کا چہرے پہ بھی نور آئے گا، چہرے پہ بھی آپ کے چمک آئے گی. یہ سب کچھ اس چیز کے فائدے ہوں گے، اور جو نفسیاتی اثرات ہوں گے اور جس طرف ہم جا رہے ہیں وہ آپ آگے چل کے خود دیکھ لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اس طریقے سے آپ نے یہ مشق پوری کرنی ہے، اور جب مشق پوری ہو جائے تو آپ آنکھیں کھول لیں. یہ ہمارا مراقبہ استغفار ہے. سکون سے بیٹھنا ہے. سکون سے بیٹھنے کی جگہ اور وقت آپ نے خود تلاش کرنا ہے کہ کس وقت آپ کے آس پاس ایکٹیویٹیز کم ہوتی ہیں، کرنے والے کام کم ہوتے ہیں، شور کب کم ہوتا ہے. اپنے موبائل فون سائلنٹ کر لینے تاکہ کوئی چیز آواز آپ کو ڈسٹرب نہ کرے. اگر کسی کے پاس ایسا کوئی وقت یا جگہ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، اس کو جو جگہ دستیاب ہے اسی میں کر لے، اپنی توجہ وہاں پہ رکھیں. اللہ تعالیٰ معاف فرماتا جائے گا، آپ کا جسم صاف ہوتا چلا جائے گا. اس کا زیادہ فائدہ تب ہوتا ہے جب آپ تنہائی میں سکون سے بیٹھیں، وقت نکالیں اور اہتمام سے اس کام کو کریں. اس کے امپورٹنٹ پوائنٹس کیا ہیں کہ خاموشی کی سکون کی جگہ نکالنی ہے، ایزی پوسچر آپ نے لینا ہے. اس مراقبے کے دوران آپ کو اپنا جسم، ٹانگ، پاؤں، ہاتھ ہلانے کی ضرورت پڑے تو آپ ہلا سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے. ہلا لیں، اس کے بعد دوبارہ اپنی جگہ کر لیں. کوشش کریں آپ ٹیک لگا کے بیٹھ جائیں. پوسچر یہ ایسا آسان ہو کہ آپ کو کچھ زیادہ موومنٹ نہ کرنی پڑے تاکہ ہماری توجہ مراقبے کے اوپر رہے. لیکن اگر کچھ ہاتھ ہلکا پھلکا موو کرنا پڑتا ہے تو کوئی بات نہیں، کوئی پابندی نہیں ہے. مراقبہ کرنے سے پہلے اپنے آپ کو سمجھانا ہے کہ میں یہاں کی سوچیں یہاں چھوڑ کے مراقبہ کرنے جا رہا ہوں. ذہن کو خالی کرنا ہے، فکروں سے اپنے آپ کو آزاد کرنا ہے. یہ کام، یہ مراقبہ کریں ہی اس وقت جب آپ کے پاس کوئی بہت زیادہ کرنے والے کام نہیں ہیں، بہت زیادہ ٹینشنز آپ کو نہیں ہے کہ میں نے ابھی یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے. یا اپنے آپ کو سمجھا لیں کہ میں نے 5-10 منٹ کے لیے یہ کام کرنا ہے، میں اس دنیا سے دور جا کے ایکسرسائز کرنے لگا ہوں. اس طریقے سے آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے. اور ایکسرسائز یہ آپ نے دن میں 2 سے 3 دفعہ کرنی ہے. یہ ایکسرسائز ہم 1 ہفتے تک کریں گے. 1 ہفتے تک آپ لوگوں نے روزانہ 2 سے 3 دفعہ یہ ایکسرسائز کرنی ہے. اور یہ ایکسرسائز آپ کی جیسی بھی ہو، آپ نے اس کا فیڈ بیک مجھے بتانا ہے، گروپ میں شیئرنگ کرنی ہے کہ آپ کو ایکسرسائز کیسی ہوئی، آپ کو کیا نظر آیا، کیا محسوس ہوا، آپ کو کیا مشکلات پیش آئیں. میں آپ کو اس کے بارے میں گائیڈ کروں گا. اچھا، جب آپ لوگ گروپ میں بتائیں گے کہ کسی کا مراقبہ کیسا ہو رہا ہے تو دوسرے لوگوں سے میری درخواست ہے کسی دوسرے کے میسج پڑھ کے اور ان کے جو احساسات جو ان کو فیل ہو رہا ہے وہ آپ نے کاپی کرنے کی کوشش نہیں کرنی. جب ہم کسی کے اثرات، کسی کے احساسات کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مجھے بھی ایسے احساسات چاہیے، آپ کا مراقبہ وہیں پہ ختم ہو جاتا ہے، مراقبہ آپ کا فوت ہو جاتا ہے. ہر شخص کی اپنی نظر ہے، اس کے اپنے احساسات ہیں، اپنی ہر شخص کی ذات الگ ہے، ہر شخص کی فریکوینسی الگ ہے، ہر شخص کے مراقبے کا درجہ، لیول، ڈائریکشن الگ ہے. تو آپ کی جو اوریجنل فیلنگز ہوں گی نا، چاہے وہ باقیوں سے مختلف ہوں، چاہے وہ کم ہوں، آپ کا مراقبہ وہ ہوگا. ایسا بھی ہو سکتا ہے کچھ لوگ بتائیں جی ہمیں بہت کچھ نظر آ رہا ہے، بہت کچھ محسوس ہو رہا ہے اور زبردست. اور ایسے لوگ، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص کسی کو کم محسوس ہو رہا ہے لیکن مراقبہ اس کو زیادہ اچھا ہو رہا ہے، اس کو فائدہ زیادہ ہو رہا ہے. تو زیادہ چیزیں ہم نے کوئی نہیں دیکھنی اس میں. اگر آپ کو کوئی چیزوں کا عکس بنتا چلا جائے تو آپ نے وہ عکس خود اپنی انٹینشن سے وہ توڑ دینا ہے. ٹھیک ہے، وہ عکس توڑ دینا ہے اور واپس اپنی توجہ، اپنی فوکس اپنی مراقبے پہ لے کر آنی ہے کہ ہم نے صرف اور صرف یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے جسم سے کچھ نکل کے نیچے جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرتا جا رہا ہے اور ہمارے جسم، نفس پیور سے پیور ہوتا چلا جا رہا ہے. صرف اور صرف یہ محسوس کرنا ہے، اس کے علاوہ کچھ اور محسوس نہیں کرنا، کچھ اور نہیں دیکھنا. اگر کچھ لوگ ہیں جی ہمیں یہ مراقبہ کرتے ہوئے روشنیاں نظر آ رہی ہیں، فلاں نظر آ رہا ہے، تو وہ میرے نزدیک ان کا مراقبہ نہیں ہوا. جب آپ مراقبے میں جاتے ہیں تو ایسی چیزیں آپ کو آگے پیچھے نظر آتی ہیں، یہ ڈسٹریکشن ہوتی ہے. مراقبہ، اس کو مراقبہ سے بھٹکنا کہتے ہیں. ہم شروع کا مراقبہ کر رہے ہیں، ہم نے ٹارگیٹڈ فوکس مراقبہ کرنا ہے. ہم نے آگے پیچھے کی چیزیں، روشنیاں، رنگ کچھ نہیں دیکھنا. ہم نے صرف اور صرف یہ محسوس کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ ہمارے جسم سے کچھ چیزیں نکل رہی ہیں اور نیچے جا رہی ہیں. ہر شخص کی ایکسرسائز اپنی ہوگی، احساسات اپنے ہوں گے، کسی کے احساسات کاپی نہیں کرنے. چلیں، تھینک یو ویری مچ. اور آخر میں صرف یہ ایمفسائز کروں گا کہ یہ مشق صرف سن لینے سے آپ کے اندر وہ پیورٹی نہیں آئے گی جو ہمیں اپنے اس کورس کے لیے چاہیے. یہ ایکسرسائز آپ کریں گے تو ہوگی. مراقبے کا ایک رول ہے کہ اس کو ریگولرلی کیا جائے تو مراقبہ ہوتا رہتا ہے. بیچ میں چھوڑ دیں تو ہم زیرو پہ آ جاتے ہیں. زیرو پہ نہیں آنا، ریگولرلی کرنا ہے. 2 سے 3 منٹ آپ روزانہ نکالنے ہیں
اور آپ نے نکال کے روزانہ 2 سے 3 دفعہ 5 سے 10 منٹ نکالنے اور نکال کے آپ نے یہ مراقبہ کرنا ہے. سونے سے پہلے بھی لازمی کریں اور اسی میں کرتے کرتے سو جائیں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ سارے دن میں نہ کریں مراقبہ اور صرف رات کو کریں اور اس میں آپ سو جائیں تو نیند تو آپ کو اچھی آ جائے گی لیکن مراقبہ نہیں ہوگا جو ہم چاہتے ہیں. چلیں آپ کو سب باتیں سمجھ آ گئی ہیں. اب آپ لوگ مجھے فیڈ بیک دیں گے پھر میں آپ کو گائیڈ کروں گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.